بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ والا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجد ایک ایسی روحانی جذبہ ہے جو اللہ کی طرف سے باطن انسانی پر وارد ہو، جس کے نتیجے میں خوشی یا غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس جذبے کے وارد ہونے سے باطن کی حیت بدل جاتی ہے اور اس کے اندر رجوع الی اللہ کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ گویا وجد ایک قسم کی راحت ہے۔ یہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کی صفات نفس مغلوب ہوں اور اس کی نظریں اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہوں۔ وجد بعض اہل ایمان میں سے ایسے لوگوں کو ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت یا نعت سنتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو خشیت الہی یا محبت الہی یا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یا اولیاء اللہ کی منتبت یا تعریف و توصیف سننے کی وجہ سے ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے۔ خصوصاً جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ذاکرین پر انوار و تجلیات کا ورد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے جسم مختلف حرکات کرنے لگتے ہیں۔ کبھی وہ رونے لگتے ہیں، کبھی بھاگنے لگتے ہیں، کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں اور کبھی ادھر کبھی ادھر، آگے کبھی پیچھے جھکتے اور گرتے ہیں، کبھی ان کے جسم تڑپنے لگتے ہیں۔ یہ تمام حرکات غیر اختیاری ہوتی ہیں۔ اس وجہ انسان کا اپنے جسم پر کوئی قابو نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے انسان تو جب چھینک یا کھانسی وغیرہ آتی ہے تو وہ انہیں قابو نہیں کر پاتا کیونکہ یہ غیر اختیاری افعال ہے۔ ایسے ہی وجد کی کیفیت بھی غیر اختیاری ہوتی ہے۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش الحضوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وجد کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ وہ غم ہے جو محبت میں ملتا ہے، اس لیے بیان سے باہر ہے۔ نیز وجد طالب اور مطلوب کے درمیان اعتراض ہے، جسے بیان کرنا مطلوب کی غیبت کے برابر ہے۔ وجد عارفوں کی صفت ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش الحضوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو وجد لانے میں تکلف ہوتا ہے اور یہ نمات و شواہد حد تو دل کے حضور پیش کرنا ہے اور محبوب کے وصال کا خیال اور انسانی آرزوؤں کا جوش میں آنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی قوم سے مشابہت پیدا کرتا ہے وہ اسی سے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا، جب تم قرآن پڑھو تو رو کر، اگر رونا نہ آئے تو تکلف سے رو، اور یہ حدیث تواجد کے مباح ہونے پر گواہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ دوران وجد بے قابو ہو جاتے ہیں اور وجد میں گھومتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے رحمۃ اللہ علیہ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا، ان لوگوں کو اللہ کی محبت میں چھوڑ دو کیونکہ فریدت نے ان کے دل تاک دیے ہیں۔ اگر تم ان کی لذت سے آشنا ہو جاؤ تو چیخنے چلانے اور کپڑے پھاڑنے میں ان کو معذور سمجھو گے۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں تقریر فرمانے کے بعد جب توجہ فرماتے تو پوری مجلس پر وجد و حال طاری ہو جاتا۔ آپ کی تو نگاہ اور توجہ یہ عالم تھا کہ 2 سے 3 لے کر 70 جنازے اٹھاتے تھے، لیکن آج جب آپ کا غلام کسی کو توجہ فرمائے اس کی وجہ سے ہلکا سا وجد ہو تو لوگ ترنت سے تشبیہ دیتے ہیں اور لا علمی میں 23 چیزوں کا انکار کر جاتے ہیں۔ کتاب بہجتہ الاسرار میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ یعنی خوف گناہ گاروں کے لیے ہے اور رہبت عبادوں کے لیے اور خشیت عالموں کے لیے اور وجد عاشقوں کے لیے ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نفات الانس میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، قیامت میں کوئی کسی چیز پر فخر کرے گا اور کوئی کسی پر، میں صاحب وجد و حال امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے 100 سینے پر فخر کروں گا۔ خواجہ قطب الدین بختیار تاتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار تاتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ مجلس سما میں حاضر تھے اور قوالوں نے شعر تشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جان دیدر است پڑھا۔ اس شعر پر حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ تو وجد و آپ رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ نعرہ مارے، مگر قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ کے آگے ہاتھ دے دیا اور کہاں جہاں جل جائے گا۔ میری دل سے دعا اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب حضور سرکار رحمۃ للعالمین و خاتم النبیین حضور کے سرتیوں پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاج تاریخ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔